کچھ سوالات ہوتے ہیں جو اگر کلپ میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں میں مناسب نہیں سمجھتا تھا اس کو SMS کر کے یا آپ سے ڈسکس کروں. میں چاہتا ہوں کہ وہ آن ریکارڈ ہی ہو جائیں تاکہ لوگوں کو بھی اس سے آگاہی ملے. تو سر یہ آپ یہ کلپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر بات کو قرآن پہ لوٹانا پڑتا ہے, تو تفاسیر پہ بھی ابھی آپ کا میں نے کلپ سنا تھا کہ یار تفاسیر میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور قرآن حدیث کے جو متن پہ ہی رہنا چاہیے. اب کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ ہمیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں, انشاءاللہ ابھی تو یہ قطرہ گرتے گرتے اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا فرمائے گا, لیکن کچھ لوگ جو ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنے کے بجائے, تحقیق کرنے کے بجائے نکتہ چینی کرتے ہیں. میں واجد بھائی اس میں ہوتا یہ ہے بہت سی چیزیں لوگوں کو اگر نہیں لگیں تو اس کا ایک جو اول ریئیکشن ہوتا ہے نا وہ ریجیکٹ کرنے کی طرف آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک نیچرل ایک فینومینا ہے لوگوں کی طبیعت کا. یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں کا جو ماحول ایسا ہے کہ جب آپ ان کو یہ بولیں کہ یار یہ جو حدیث ہے ماضی میں ہی علماء اس کو واضح کر کے آئے ہیں, لکھتے رہے ہیں اپنی کتابوں میں, اسی طرح چیک کرتے رہے ہیں کہ کسی بھی طریقہ کار سے اس کا جو مضمون ہے متن ہے وہ قرآن سے کلیش نہیں ہونا چاہیے. اگر ہوتا ہے تو علماء کے دو طبقے ہیں, ایک اس کو ناقابل استدلال ٹھہرا دیتا ہے, ایک طبقہ علماء کا اس میں تعویلیں کرتا ہے. یہ شروع سے طریقہ کار رہا ہے, لیکن چونکہ ہمارے یہاں پر یہ چیز اب زیادہ معروف نہیں ہے, ممبروں پہ بتائی نہیں جاتی, سمجھائی نہیں جاتی لوگوں کو, تو ان کے لیے ایک چیز نئی ہوتی ہے, انہیں لگتا ہے کہ ایک بالکل نئی بات کر گیا یار یہ بندہ. تو جب کبھی کوئی بات نئی محسوس ہوتی ہے نا تو اس کے اندر اول ریئیکشن لوگوں کا یہی آتا ہے کہ وہ منع کر دیں گے. اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہوتی ہے, کیونکہ جس نے منع بھی کیا ہے نا اس کے دل و دماغ میں بات چلی تو گئی ہے, وہ آج نہیں تو کل اس بات کو ریئلائز کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ بات ٹھیک ہو رہی ہے, کیونکہ میں کوئی نئی بات کر ہی نہیں رہا. لگ رہی ہے شاید کسی کو نہیں, شروع سے علماء کا یہ طریقہ کر رہا ہے. جو بھی شخص شروحات کو پڑھتا ہے, محققین علماء کرام سے وہ واقف ہے, یہ طریقہ کار سب کا رہا ہے. سر آپ نے ماشاءاللہ درس نظامی بھی کرایا, کلاسز بھی لیے, اور انشاءاللہ اور اس میں بھرپور آپ اپنی تیاری کر رہے ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. لیکن سر مجھے یہ دیکھا ہے جو درس نظامی ہوتی ہے آپ نے بھی ماشاءاللہ کرایا, وہاں بندہ تو مسلمان داخل ہوتا ہے لیکن نکلتا جب باہر ہے وہ فرقہ واریت سے ایڈ ہوتا ہے. تو سر یہ کیا ماجرا ہے, آپ ہمیں بتائیں نا. یہ اس لیے ہے کہ سر میں صرف آپ کے مدرسے کی بات نہیں کر رہا, ہر مکتب فکر کا یہ معاملہ ہے. وہ ایک مخصوص ذہن رکھتا ہے اپنے آگے, وہ کس تحقیق کو آگے بڑھنے نہیں دیتا. اپنی جو تحقیق میں ہوتا ہے وہ سمجھے برا نہ مانے, مسئلہ لیا کنواں کا مینڈک کہ وہی بات کرے گا, گھوم پھر کے وہیں پر آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مساجد بھی اب للہ نہیں ہوتی, وہ للفرقہ ہوتی ہے. ایسا ہی ہے جی, ایسا ہی ہے. پاکستان میں کوئی ایک مسجد آپ مجھے دکھائیے کہ جس کے اوپر لکھا ہو اللہ کا گھر, اللہ کی مسجد, فرقوں کا نام ہے. جب اللہ کا گھر ہی فرقوں کے نام پہ بن گیا, اسی کا ہی اثر یہ ہوا کہ مدارس بھی فرقوں کے نام پہ بن گئے. بھائی یہ فلاں فرقے کا مدرسہ ہے, یہ فلاں فرقے کا مدرسہ ہے. تو جس وقت آپ نے ایک ٹائٹل لگا دیا تو وہاں پر آنے والا جو ایڈمیشن لے گا آپ وہی تعلیم اس کو دیں گے نا جو آپ کے فرقے کی ہے. اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک بچہ جب ایڈمیشن کرنے کے لیے آتا ہے, جب وہ پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو اس کا ذہن ایک بالکل کٹر قسم کا اسی مسلک اور اسی فرقے کا بن جاتا ہے. اس لیے کہ وہی تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے شعوری غیر شعوری طور پر. بچے کی جو دماغ ہے وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسے اپنے اساتذہ کو دیکھے گا, جیسا وہاں کا ماحول ملے گا. تو یہ تو بلا یہاں پر عام ہے, اس کو تو آپ نے فیس کرنا ہے, میں نے فیس کرنا ہے. سر الحمدللہ ہم فیس کر رہے ہیں, لیکن المیہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی درس نظامی کرنا چاہتا ہوں یا ایک بندہ درس نظامی کرنا چاہتا ہے, اس کو شروع جو کیا جاتا ہے وہ اختلاف سے شروع کیا جاتا ہے. قرآن کے اجماع کی طرف کبھی نہیں لایا جاتا, محکم باتیں کبھی نہیں سکھائی جاتی. سر آپ کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ابھی, آپ نے جو تفسیر پہ بتایا, تفسیر کی غلطیوں پہ. سر مجھے بتائیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت فی آیت کو محکمات ہن ام الکتاب, محکم باتیں جو ہیں اس میں تجھے تفسیر کی حاجت کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو برے نام سے نہ پکڑو. حضرت مجھے بتایا اس میں تفسیر کی ہر عام فہم اس گفتگو کا ایکسیپٹ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ بقول میرے میں بولے یار قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ناپ تول میں کبھی نہ کرو. سر مجھے تفسیر بتائے اس میں کیا ہے؟ صحیح. ایک قرآن پاک میں بالکل دو حصے ہیں. ایک حصہ تو بالکل محکمات پر مشتمل ہوتا ہے, اس کو پڑھ کر اس کو سمجھنے کے لیے, اس پر عمل کرنے کے لیے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی پتہ کیا رہی ہے واجد بھائی, یہ ایک تلخ حقیقت ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے. جب سے اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد ایک حدیث کی راہ آئی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ایک تفسیر کی راہ جب شروع ہوئی, ان دونوں سے جتنے فتنے پیدا ہوئے اتنے فتنے تاریخ میں کبھی بھی پیدا نہیں ہوئے.
حدیث سے فتنے اس لیے پیدا ہوئے کہ لوگوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے. جو دکاندار تھے انہوں نے اپنا سودا بیچنے کے لیے انہوں نے جھوٹ بول دیا, بھائی خربوزہ کھانے سے حدیث کے اندر آیا پھر اتنی بیماریوں کی شفا ہے. اس طرح کی 100 حدیثیں جھوٹی. ہر فرقے والے نے, ناسبی گروہ سامنے آ گیا, رافضی گروہ سامنے آ گیا, انہوں نے اپنے فرقوں کو ترویج دینے کے لیے حدیثیں گڑھنا شروع کر دی. اتنا زیادہ یہ فتنہ رہا تھا کہ اس فتنے کے مقابلے میں آ کر جب آپ دیکھیں گے نا کہ پھر محدثین جب کھڑے ہوئے اور انہوں نے محنت کی تھی اور ان سب جھوٹی روایتوں کی تحقیق کر کے بتایا یہ بھی جھوٹ, یہ بھی جھوٹ, یہ بھی جھوٹ, تو ایک بہت بڑی اسٹرگل تھی علماء کی. اس کے باوجود بھی یہ انسان تھے, ان سے بھی کچھ غلطیاں کتابوں میں رہ گئی, لیکن مقابلہ دیکھا جائے گا نا, وہ لاکھوں جھوٹی باتوں کے اندر کھڑے ہو کے انہوں نے مقابلہ کر کے ایک ایک بات کو الگ کیا. اسی طرح جب تفسیر کا فتنہ شروع ہوا تو اس میں بھی یہی ہوا کہ پھر سب سے پہلے تو تفسیر باقاعدہ لکھنا شروع کی تھی. دوسرے جو فرقے بن چکے تھے, قدریہ بن گئے, جبریہ بن گئے, معتزلہ بن گئے, انہوں نے سب سے پہلے قرآن کی تفسیریں لکھنا شروع کی تھی. اور جب لکھنا شروع کی تو قرآن کی جو بات ہے اس سے ایسے نتائج نکالنا شروع کر دیے کہ ایک عام بندہ تو نہیں سمجھ رہا تھا اس کو, لیکن وہ 2 + 2 صغرے قبرے ملا کے ایسے نتیجے بنا رہے تھے کہ لوگ پریشان ہونے لگ گئے. پھر ایک بہت بڑا عرصہ تفسیر کا فتنہ علماء نے فیس کیا ہے. پھر اس کے بعد پھر ایسے ایسے مفسرین نام سے آ گئے, تفسیریں آ گئیں جس میں جھوٹی حدیثوں پر تفسیریں کر دی گئیں. جیسے در منصور علامہ جلال الدین سیوطی کے نام سے جو منسوب ہے, اللہ جانے ان کی لکھی کتاب ہے بھی ہے, یعنی جھوٹ بھرا ہوا ہے تفسیر کے اندر دنیا جان کا. اتنے فتنے آئے. پھر اب جب قرآن کوئی پڑھ رہا ہوتا اس کے ساتھ وہ یہ چاہتا کہ یار میں کوئی شرح پڑھ لوں, اب اس شرح کے نام پر اس کے ذہن خراب ہو رہا ہے, وہ غلط چیزیں پڑھ رہا. اللہ وہ چیز نہیں بتانا چاہ رہے لیکن وہ چیز پھیل رہی ہے. پھر اس فتنے کو بھی علماء نے فیس کیا, اور کس طرح فیس کیا آپ کو معلوم ہے. اب شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب کا رسالہ پڑھیں, تفسیر کے اوپر انہوں نے لکھا اور واضح لکھ کے گئے ہیں جتنی بھی تفسیر کی کتابیں ان کے دور میں متداول تھی, کوئی ایک بھی قابل اعتبار اس میں سے نہیں ہے. کسی میں جھوٹ بھرا ہوا ہے, کسی میں غلط استدلالات کیے ہیں, اللہ کی مرادوں کو بدلا ہوا ہے. یہی وجہ ہوئی کہ آپ اگر پچھلی صدی میں چلے جائیں, احمد رضا خان صاحب کے فتاوی رضویہ میں بھی ان سے بھی ایک تفسیر کا سوال ہوا. انہوں نے بھی شیخ ابن تیمیہ صاحب کا نام لے کر کوٹ کر کے ان کو ہی ذکر کیا کہ بھائی تفسیر کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ معتبر نہیں ہیں. اس فتنے کو بھی علماء نے فیس کیا. یہ دیکھو شیطان تو ہے نا, رسولوں کا سلسلہ بند ہوا ہے, شیطان کا دروازہ بند نہیں ہوا, شیطان تو چل ہی رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی شیطان نے مختلف طریقوں کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. یہ وجہ ہے کہ تفسیر جتنا اہم ہے کسی حدیث کے بارے میں جاننا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت میں کروں یا نہ کروں, قرآن کے خلاف جا رہی ہے یا نہیں, اس سے زیادہ اہم ہے اللہ کی مراد تفسیر کے اندر بدل تو نہیں رہے. ہم کسی مفسر پہ تو ایمان نہیں لے کر آ رہے, ہمیں اللہ پر ایمان لانا ہے, مفسر پہ نہیں. اس لیے تفسیری غلطی کی نشاندہی اس سے زیادہ بڑا فریضہ ہوتا ہے جو حدیث کی غلطی کی نشاندہی ہوتی ہے. شروع سے علماء نے فائٹ کی ہے, ہم بھی اس میں کچھ حصہ ملا لیں گے. اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے اگر اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, ہمیں اخلاص اگر ہمارے دل میں ہو تو. سر الحمدللہ آپ کی جو تربیت ہے نا, الحمدللہ جو قرآن کو آپ نے ترجیحات میں ہمیں سب سے زیادہ مقدم رکھنے کی تعلیم دی, اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے. میں کہنا یہی چاہ رہا تھا, اگر میں ویورس پہ آپ کی, کیونکہ علمی کلام ہوتا ہے, میں ایک عوام الناس ہوں. عوام الناس کی صرف میں سوال نہیں کرتا, میں آپ سے چاہتا ہوں میں جرا کروں, صرف سوال نہیں کروں, میں آپ سے ٹاپک کھل کے کروں کوئی سوال. جیسے مثال کے طور پہ قرآن کریم کی ایک تفسیر کی بات ہے نا, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین, اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں سے ہو جاؤ گے. اچھا, اللہ رب العالمین نے اس پہ کوئی درخت کا ذکر نہیں کیا, صرف شجرہ آیا ہے. شجرہ سے کوئی کیا مراد ہے, ابھی صحیح حدیث پہ بھی معلومات نہیں, میں جتنی ہم نے کتب کا مطالعہ, ہو سکتا ہے میرے علمی ناقص کمی ہو, ہم نے مطالعہ کیا لیکن ہمیں کال ملے کہ زید کہتا ہے, بکر کہتا ہے کہ وہ انگور کا درخت تھا, وہ گندم کا درخت تھا. حضرت یہ بتایا اگر وہ گندم کا درخت تھا تو اناج کا درخت ہونا یا وہ کوئی فلاں درخت ہونا, تو کسی ایک کال معتبر ہوگا یا سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے؟ نہیں, یہی تو مسئلہ ہے کہ تفسیر جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس لیے تفسیر کی راہ کے اندر بھی جس طرح حدیث میں محنتیں کی ہیں ہمارے علماء نے, اصول سیٹ کیے ہیں کہ کوئی روایت ہمارے پاس آتی ہے ہم کیسے اس کی سند کو دیکھتے ہیں, متن کو دیکھتے ہیں, یہ پورے اصول سیٹلڈ ہے. اسی طرح اصول تفسیر کے زمرے میں محققین نے صدیوں کی محنت کر کے اصول سیٹ کیے ہیں کہ ہم تفسیر میں کس طرح پہچانیں گے کہ یہ بات ٹھیک جا رہی ہے, غلط جا رہی ہے. سب کچھ بہت حد تک محنتیں علماء نے ہر دور میں کی ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا, ایک حدیث ہے, اپنی صحت ہے اس کی سندن متنن, کہ ہر صدی میں اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے, اس دین کی تجدید کرتے رہتے ہیں. تو ہر صدی کے اندر, ہر وقت کے اندر اس کی تجدید کا عمل ہوتا رہا. تجدید کہتے ہیں جو گند آ گیا اس کو دور کرنے کے لیے ایک صفائی کا انتظام انہوں نے کیا. اچھا, اب جس طرح یہ ہے نا کہ اللہ کسی حکم کو مجمل رکھتے ہیں تو ہم ایری غیری دلیل سے اس اجمال کو اٹھا نہیں سکتے. اس پر اصول سیٹلڈ ہیں علماء کرام کے. بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے آج کے دور کی تفسیریں آپ پڑھ لیں, نامور
اس کے اندر 60% قرآن پاک کا مجمل بائبل سے اتارا ہوا سر ایسے ہی بالکل اب یہ بائبل کے اندر مطلب قرآن پاک نے مجمل رکھا، آپ وہ بائبل کے اندر ہی آیا تھا لہذا تفصیل کر دو. اور بھائی یہ انا للہ وہ محرف شدہ کتابیں ہیں، اس کے اندر کسی ایک لفظ ایک جملے کی بھی زیادتی کی تصدیق ہمیں قرآن سے نہیں ملے گی، ہم قبول نہیں کر سکتے، اس کو سٹاپ کر دیں گے. ہم نے تو قرآن کو مہیمن بنانا ہے. اب وہ ایک فتنہ تھا کہ روایتوں کی وجہ سے قرآن کے مجمل کا بیان اٹھا دیا جاتا تھا اقوال کے ذریعے. آج کل ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر جو محرف باتیں ہیں اس سے قرآن پاک کے اجمال کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. یہ سب چیزیں الحمدللہ علماء نے محنت کی، ہمیں بھی کرنی ہے، سیدھی سی بات ہے. سر میں دیکھیں آپ کے عوام تک کے رسائی کے لیے میں آپ سے جرا کرتا ہوں. سب سے بات میں جو اب دیکھیں آپ نے ماشاءاللہ بہت علمی گفتگو ہمیں کی، لیکن ایک سوالات آتے ہیں سر ہم کیسے مانیں، ہم کیسے جانیں. تو سر میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو یہ بتائیے کہ ایک نیوٹرل بندہ ہے مجھ جیسا، جس میں نہ قرآن مجید کی معرفت ہے، نہ میں علمی تحقیق کر سکتا ہوں، نہ میں کتابوں تک پہنچ سکتا ہوں، میں قرآن سے استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. میں نے ابھی 3-4 ویڈیو کلپ دیکھے، اس پہ ابھی چل بھی رہے کہ بھائی کوئی تفسیر کو آپ جو ہے بغیر تفسیر بغیر عالم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ایک میتھمیٹکس پڑھنے کے لیے بھی میتھمیٹکس کی ضرورت ہوتی ہے، پوری اس کی بایولوجی پڑھنے کے لیے ایک ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے، تو قرآن پڑھنے کے لیے ایک ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے نہیں ہوتی. اب میں کس ٹیچر کے پاس جاؤں؟ لیکن میرا سر سوال یہ ہے کہ عوام کو یہ بتائیے کہ قرآن کے جو محکم ہے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے. مثال کے طور پہ وہی میں نے سوال کیا کہ اللہ نے جھوٹ بولنے کو منع کیا ہے قرآن میں، اس کی تفسیر کی حاجت ہے. ہم اگر صرف محکم ہی کو سارے لوگ لے لیں، سب یہ اصول میرے عوام کو بتا دیں کہ اگر محکمات کہیں سے ملیں اس میں تفسیر کی حاجت نہیں ہوتی، وہ نیوٹرل بندہ اور مجمل میں پڑھنا نہیں ہے، اور مجمل میں مجملات میں وہی پڑھتے ہیں جن کے لیے میں قضیہ ہوتی ہے. اس میں لوگوں کو یہ درس دیتا ہوں جو ہمارے اساتذہ نے ہمارا ذہن بنایا تھا کہ آپ قرآن پاک، ایک عامی بندہ بھی ہے کوئی بھی ہے، قرآن تو جتنا پڑھیں گے اتنا سبحان اللہ، لیکن قرآن پاک کو بس پڑھیں اور کثرت کے ساتھ پڑھیں. یہ اپنا ربط خود بناتا ہے، خود آپ کو سمجھاتا ہے، آپ کے دل میں گزرے. سچی نیت کے ساتھ جب آپ قرآن پڑھیں گے یہ خود ہی اپنے موتی، اپنے خزانے، اپنی ہدایت یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے کے آ جاتا ہے. اس کو کثرت سے پڑھیں. ہمارے یہاں 2 چیزیں ہیں جو تھوڑی سی پرابلم پیدا کر دیتی ہے. ایک یہ کہ اگر تو آپ نے تفسیر پڑھنی ہے، اگر تو لوگوں نے تفسیر پڑھنی ہے وہ اکیلے نہ پڑھیں. میں اس کا حامی ہوں، کیونکہ تفسیر پڑھیں گے وہ تفسیر مفسر کیا کر کے جا رہا ہے آپ کو پتہ چل رہا ہے؟ وہ اللہ کی بھائی کوئی ایک تفسیر روئے زمین کے اوپر موجود نہیں جس کو آپ گارنٹی سے کہہ سکیں 100% درست ہے. کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ مفسر ہے، وہ انسان ہے، وہ نبی بھی نہیں. وہ اللہ کی مراد کو متعین کرتے ہوئے 100 غلطیاں کرے گا، 100 ٹھوکریں کھائے گا. جب آپ تفسیر کو پڑھ رہے ہو تو پھر اصول تفسیر پر آپ کو مہارت ہونی چاہیے. بغیر اصول تفسیر کی مہارت کے اندر اب آپ مفسر پہ جائیں گے تفسیر آپ ٹھوکریں کھائیں گے. یہی ہوگا کہ کسی مفسر کو پڑھ کے آپ سمجھ رہے ہو میں نے اللہ پر ایمان رکھا، آپ مفسر کے اوپر ایمان لے کر آ گئے. اگر آپ تفسیر کو چھوڑ دیں، آپ قرآن کی باتیں پڑھیں، آپ عام بندہ بھی ہے جتنا چاہے پڑھے، قرآن کا محکم اتنا زبردست طریقے سے اس کے دل میں گھسے گا، اس کو کسی تفسیر کی حاجت نہیں پڑے گی. ہاں نمبر 2 وہ ابحاث جو محکمات کی نہیں ہے، ایک عام بندے کے ذہن میں وہ بحث کبھی آتی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کبھی بھی اس کے ذہن میں وہ بحث نہیں ہے کہ یار یہ جو آیت ہے اس آیت کے مثال کے اوپر کوئی بھی آپ ایک آیت لے لیں نا جس کے اندر مفسرین کے 10 اقوال آ جاتے ہیں. بھائی جیسے حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ایک بندے سے، ایک عام بندے کے ذہن میں کبھی بھی نہیں آئے گا یار وہ کون تھے، وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے یا نہیں تھے، وہ ہمیشہ کے لیے ان کو زندگی ملی ہوئی ہے، انہوں نے آب حیات پیا ہوا تھا. یہ سوال کبھی بھی عوام کے ذہن میں آتے ہی نہیں. یہ کب آئیں گے ان کے ذہن میں؟ جب وہ کوئی تفسیر پڑھے گا. اب جب وہ تفسیر پڑھے گا اس کے اندر جو غلط بات آئی ہے وہ پڑھے گا، اچھا یہ خضر علیہ السلام تھے، انہوں نے آب حیات پیا ہوا تھا، او ہو پھر یہ جو ہے ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، آج بھی زندہ. یہ چیزیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں. اس لیے میں جو بیان کرتا ہوں اگر تفسیر پڑھنی ہے پراپر پڑھو گے. پہلے اصول تفسیر آپ کو اصول متعین کرو اپنے آپ کے اصول سے. پورا قرآن پاک کے اندر بھنڈ چل رہا ہوتا ہے، مطلب اللہ استغفر اللہ، میں سخت جملہ استعمال کر رہا ہوں، اللہ کی مراد کا ستیہ ناش ہم کر کے رکھ دیتے ہیں. اگر آپ تفسیر نہیں پڑھ رہے قرآن پڑھ رہے ہیں تو جتنا چاہے آپ پڑھیں. آپ ایک مہینے میں 10 دفعہ قرآن پاک پڑھیں، اپنی عادت بنا لیں کہ آپ کثرت سے قرآن پڑھیں. یہ آپ کو خود محکمات کے اوپر ایسے اندھیروں سے نکال کے نور کے اوپر لے کے چلا جائے گا. سبحان اللہ. سر الحمدللہ بات تو ہمارے جو ویورز ہیں جو ہم لوگ ہیں، بات تو یہ کہ موقع جو قرآن کریم کی آپ بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں قلوب میں نازل کرے. پہلی بات یہ کہ ہم نے کہ المیہ ہو گیا، میرے ساتھ بھی، ہم سب کے ساتھ، میں عوام ہوں نا، المیہ یہ ہو گیا میں 2 گھنٹے تو کلپ کے لیے نکال لیتا ہوں، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے میرے پورے دن میں 10 منٹ نہیں نکلتے، کیونکہ میرے ہاتھ میں نے قرآن ڈاؤن لوڈ نہیں کیا، میں نے ایپیں ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں، اس میں نے ایپیں ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں، میں اس میں قرآن نہیں ڈاؤن لوڈ کیا. میں کبھی بھی ترجمے کے ساتھ کچھ بھی ہے کسی کا بھی ترجمہ لینے حضرت، مسئلہ یہ کہ کم سے کم 5 منٹ قرآن کی آیت کو ہی زیارت کر لوں، اللہ سے لوہی لگا لوں. دیکھیں آپ جیسے سر سوال ہے مجمل، جیسے آپ نے کہا مجملات کو نہ چھیڑیں. اب آپ کو بتائیں مجمل کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر اللہ تعالیٰ
تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں فرشتوں پہ. اب آپ مجھے بتائیں فرشتوں کے کتنے پر ہوتے ہیں, فرشتوں کی کیفیت کیسی ہوتی ہے, وہ کیسے ورک کرتے ہیں. اللہ نے ساری باتوں کو مجمل رکھا, صرف یہ کہا فرشتوں پہ ایمان لانا ہے. اب اگر میں اللہ کی جو مراد ہے میں کہوں مجمل میں اللہ تیری مراد پہ ایمان لے کر آیا, تو یہ سب کافی نہیں ہوگا اتنا؟ جس چیز کی جتنی تفصیل اللہ نے بیان کی اور معاملہ غیبی ہو, اس کی اتنی ہی وضاحت و تفصیل ہم کر سکتے ہیں اور غیب پر ایمان لے آئیں گے. ٹھیک ہے. جو دروازہ اللہ نے علم کا ہمارے اوپر بند کر دیا ہے, ہم اس کے علم تک پہنچ ہی نہیں سکتے, ذرائع ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب ذرائع ہی نہیں ہے تو اس کی پھر تفصیلوں کے اندر پڑھنا, اس کو کہتے ہیں مجملات کے اندر پڑھنا. مثال آپ نے بہت پیاری دی ہے, جیسے فرشتے ہیں, فرشتوں کے پر ہوتے ہیں تو قرآن میں خود ذکر ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اب دیکھو کوئی بولے یار فرشتے نر ہوتے ہیں یا مادہ ہوتے ہیں, ان کی شادیاں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں, ان کے بچے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں, فرشتے مرتے ہیں یا نہیں مرتے ہیں, اور فرشتے سانس لیتے ہیں, یہ جتنی ابحاث ہم کریں گے سب مجملات کی. اللہ نے اس کی کوئی تفصیل ذکر نہیں کی, معاملہ غیبی ہے, جتنی تفصیل ہوگی اس کے آگے دروازہ علم کا اللہ نے بند کر دیا ہے. تو جہاں دروازہ اللہ نے بند کر دیا وہاں کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سورس نہیں, وہ اٹکل ہیں, پچو ہیں, قیاسات ہیں, سب باطل سب فاسد. اس کو کہتے ہیں مجملات کی بحث وغیرہ, اس میں نہیں پڑھ سکتے ہیں. اور مجمل کا اجمال ہم کسی بھی چیز سے دور نہیں کر سکتے جب تک قرآن خود اس کی تصدیق نہ کر رہا ہو. یہ بات ذہن میں رکھیے, بہت بڑا اصول ہے کہ مجمل کا بیان خواہ دور نہیں ہوتا کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ بائبل سے اٹھا کے مجمل کے اجمال کو دور کر رہے ہوتے ہیں, یا ہم لوگ جو ہے نا وہ ایسی ضعیف روایتوں سے کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بہت احتیاط چاہیے ہوتی ہے, اس لیے یہ تفسیر کی راہ میں ٹھوکریں زیادہ ہوتی ہیں اور لگ جاتی ہیں. یہی میں نارملی کہتا ہوں, تفسیر بہت الگ چیز ہے, قرآن بہت الگ چیز ہے. جیسے حدیث کے اندر میں ذکر کرتا ہوں کہ حدیث اپنی سند اور متن میں صحیح ہونا الگ چیز ہے, اور فقط سند میں صحیح ہونا الگ چیز ہوتی ہے. یہ ہے, بہرحال لوگ سمجھتے ہیں, لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سر بہت ضروری ہوتا ہے اصل میں ہمارا ابھی ترجیحات, میں نے جو کہا نا, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دیکھیں ہم قرآن کریم سے لو لگائیں, محبت کریں. کتنی محبت میں قرآن سے کرتا ہوں سر, میرا اس کا عملی نمونہ تو میں پیش ہی نہیں کر سکتا. میرے 24 گھنٹے میرا موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے, اور میں نے کہا نا سر ہم نے اللہ سے توفیق. آپ دیکھیں اس پہ, آپ نے پہلے بھی یہ بات کی کہ ہمارے ایپس ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں موبائل میں, لائبریریز ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں کتابوں کی, ہیں ہمارے پاس فقہ کی کتابوں کی. آپ کسی کے لائبریری جا کے دیکھیں نا تو بھائی یہ فقہ کی پورا ریک بنا ہوا ہے فقہ کی کتابوں کا, یہ ریک بنا ہوا ہے منطق کی کتابوں کا. سر جتنا فوکس مجھے قرآن پاک پہ کرنا تھا میں نے اتنا کیا نہیں ہے. اچھا ایک چیز اور دیکھیں کہ اگر آپ کو شیطان قرآن کے پاس کم لے کے جا رہا ہے, خود سمجھ جائیں کہ میں نے جانا ہی یہاں ہے, یہیں پہ جہاں وہ روک رہا ہے, وہ مجھے کیوں نہیں قرآن سے ایک لگاؤ لگانے دے رہا. میں دن کے اندر فقہ کی 4 کتابیں پڑھتا ہوں, قرآن کے ایک رکوع نہیں قرآن کا اگر میں پڑھ رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے شیطان کسی بڑے فائدے سے روکے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اس نے لگا کے رکھا. اس لیے کثرت سے قرآن پاک کو پڑھیں, اتنا پڑھیں کہ یہ پھر جب آپ کے دماغ میں مستحضر ہو جائے گا نا, پھر یہ اپنے ربط خود ملائے گا, ایسے ایسے موتی آپ کو دے گا کہ آپ کے لیے دیگر کتابیں جو ہے نا وہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہوں گی, اور آپ کے دماغ میں میزان بھی ہوگا کہ میں اس کتاب سے جج کر لوں کہ کتاب میں کیا ٹھیک آ رہا ہے کیا غلط آ رہا ہے. یہ الگ چیز ہے. اب ہم کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, بھائی میرے سامنے کتاب لا کے آپ رکھ دو, مجھے کیا پتا اس میں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے, میزان میرے دماغ میں ہے ہی نہیں. اللہ نے قرآن کو میزان بھی قرار, میں ہر چیز کو جج کر سکتا ہوں اگر دماغ میں ہوگا, ہے ہی نہیں دماغ میں, جج کیا کروں گا بھائی میں. ٹھیک ہے سر بخاری شریف کے حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے. سر وہ تو عرب دان تھے, عرب جانتے تھے. اس میں کئی روایات ضعیف بھی ہیں, ذہن میں رکھیے گا کہ اس طرح آتا ہے نا کہ آدھے دن میں قرآن پڑھ لینا. قرآن پاک کو, یہ بات ذہن میں رکھنا, قرآن پاک کو اس طرح پڑھیں کہ اس میں تدبر و تفکر نہ ہو. ایسا قرآن پڑھنے کی اجازت ہمیں نہیں ہے. مثال طور میں ایک دن میں ایک قرآن پڑھ لوں, ٹھیک ہے, اور کیسے پڑھ رہا ہوں, اسپیڈیں ماری جا رہا ہوں. آپ کم پڑھیں لیکن اس انداز میں پڑھیں جس انداز کے اندر حق ہے اس کا, آپ کے ذہن میں معنی آ رہا ہو, تدبر و تفکر کے لیے گنجائش بن رہی ہو. صرف یہ نہیں کہ آپ نے پڑھنا ہے تو ایک دن میں پورا قرآن پڑھ لیا, کیا پڑھا یہ بھی نہیں پتا. جیسے حضرت عمر فاروق کے حوالے سے بڑا مشہور ہے ایک واقعہ کہ 12 سال ان کو لگے تھے سورہ بقرہ پڑھنے کے اندر. تو بالکل ایسا ہے کہ مطلب ہم چلو 12 سال میں نہیں, لیکن شاید وہ جو 12 سال کہہ رہے ہیں کیا پڑھا ہوگا, کتنا تدبر و تفکر کیا ہوگا جس کو ہم سوچ نہیں سکتے ہیں. تو اس پہ غور فکر بھی کرنا ہے. ہاں جلد باز نہیں ہونا, یہ بھی میں اکثر سمجھاتا ہوں لوگوں کو. ہم جلد باز بھی, وہ کہیں سے ایک آیت پڑھ لی نا تو ہم پھر لوگوں کو گمراہ بھی کہتے ہیں, تو گمراہ ہو گیا تو فاسق ہو گیا. ایسا نہیں ہے. قرآن پاک کو بس کثرت سے پڑھیں, یا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ظلمات سے نکال کے وغیرہ نے مجھ سے کہا تھا کہ یار آپ کی جو اتنے لمبے کلپ ہو جاتے ہیں. سر اصل میں ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے, پورے راسک کرنے کے لیے بار بار, جیسے قرآن میں نماز پڑھو بار بار تنقید کی گئی ہے. ہم کہتے ہیں یار قرآن کی طرف لوٹو, قرآن کی طرف لوٹو. جتنا ہم قرآن کی طرف لوٹتے جائیں گے فرقہ واریت کی جڑیں کٹتی چلی جائیں گی, قرآن کو سمجھتے چلے جائیں گے. اب سر مثال کے طور پہ یہ ابھی ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا, میں آپ سے کر دوں
کہ جو قرآن کریم ہے، جیسے ابھی ہم نے بات ہوئی کہ ہمیں ہر چیز پہ اس پہ لوٹانا ہے، ہم ایک عادت بنا لیں. جیسے الحمدللہ آپ نے ہماری تربیت کی، یار قرآن و حدیث کا متن بھی چیک کرو اور اس کی روایت اسناد بھی صحیح طرح پڑھو اور محققین کو ضرور پڑھو، روایات کا محققین کو ضرور. سر الحمدللہ اب میرے سامنے کوئی ایسی روایت آتی ہے نا جو مجھے لگتا ہے کہ یہ جملہ حضور کے شان نہیں ہے، میں اپنے بتا رہا ہوں، میں فوراً تحقیق کی طرف جاتا ہوں. ایک ذہن بنا ہوا ہے نا یار، میں ابھی مجھ سے کیسے نکال دوں، پھر کبھی آپ کو فون، کبھی علماء کرام سے، کبھی رابطے کہ یار نہیں میرے، کیونکہ میں رسول اللہ کی طرف کیسے نسبت کر دوں. سر تب کی جا کے آدمی تحقیق کے سمندر میں ایک تب تو ہوتا سن تو ہونا کم سے کم. بالکل. دیکھیے اب آپ کا ذہن بنا تو اب آپ اس راہ پر آ گئے نا کہ اگر آپ کہیں کوئی حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے دل میں کھٹکا آ جاتا ہے کہ یار یہ کچھ الفاظ مجھے لگ نہیں رہے ٹھیک، یا شایان شان نہیں لگ رہے، یا میں سمجھ ہو سکتا ہے غلط رہا ہوں، تو اب ایک کھٹکا تو آیا نا. اس کھٹکے میں کیا پھر آپ دیگر رہنمائی لیتے ہیں، دوست سے تحقیق کرتے ہیں، اس کی کسی نہ کسی پہ نتیجے پہ تو پہنچ ہی جائیں گے نا. یہی چیز میں چاہتا ہوں، اور مطلب شروع سے علماء یہ کرتے آئے ہیں کہ روایات کے باب کے اندر نہ تو رد کرنے میں جلد بازی ہونی چاہیے، نہ قبول کرنے میں جلد بازی ہونی چاہیے. اس کو بہت تحقیق کرنے کے بعد جا کر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو قبول کیا جائے یا اس کو رد کر دیا جائے. سر یہ ایک آخری سوال ہے، لیکن یہ میں عوام میں لے کے جاتا ہوں، عوام سے سمجھو آپ تک آتا ہوں. سر ایک سوال ہے، دنیا اس وقت سب سے زیادہ فوکس اس بات پہ کر رہی ہے کہ فیوچر کو جان لیں، ٹائم کو گین کر لیں. جیسے موبائل میں ٹائم گین کر رہے ہیں، آپ کہاں ہیں، سیٹلائٹ آ گیا، یار یہ سیٹلائٹ آ گیا، ہر چیز بندہ فیوچر جاننا چاہ رہا ہے. میں کہتا ہوں قرآن سے بہتر یہ غیبی باتیں اور فیوچر کی باتیں قرآن سے بہتر کوئی نہیں بتاتا. سر مثال کے طور پہ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا قرآن پڑھنا یار ایک 10 نیکیاں ملیں گی، یہ تو ملیں گی، لیکن جو ذہن کھلتا ہے، دریچے کھلتے ہیں. سر میں سورہ حدید پڑھ رہا تھا، سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امت تر المؤمنین والمؤمنات یسعون، جب مومنین مومنات چلیں گے یسعون، وہ دیکھیں گے ان کا نور ان کے دائیں جانب اور آگے چل رہا ہوگا. اب یہ سر ایک فیوچر نہیں بتا رہا کہ ہم جس جگہ اٹھیں گے، قیامت میں اٹھیں گے، ہم جب چلنا شروع کریں گے تو معلوم یہ چلا، پوری تفصیل تو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف مختصر یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اندھیرا آ جائے گا. اللہ فرماتا ہے وہ ان سے کہا جائے گا کالو جو پیچھے پلٹو، یہ روشنی نور وہاں سے لے کر آؤ. جب پیچھے پلٹے کے بابا سوچ جاتا ہوں ان کی ایک دیوار حائل ہوگی. تو معلوم یہ چلا خدا نخواستہ میں اس قرآن کو کیا سمجھ بیٹھا تھا اور میں بھول بیٹھا تھا اس قرآن کو، جو نور قرآن سے مجھے معرفت کا حاصل کرنا تھا وہ میں نے نہیں حاصل کیا، مجھے واپس پلٹنے کا حکم ہوا. خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، میں یہ سوچتا ہوں اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو. یعنی قرآن سمجھنے ہدایت کے لیے جو نور، فیوچر پلاننگ، فیوچر ہمارے مستقبل کی ہر بات قرآن میں ہے. سر جی بالکل ہے، فیوچر تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا. آخرت پہ جب اللہ نے کہا ایمان لاؤ تو آخرت پر ایمان لانا فیوچر ہے. ہمارا ایمان میں گہرا تعلق ہے فیوچر کا. میں مثال کے طور پر قیامت آئے گی، یہ پورا نظام ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور بہت سے نظریات ماضی کے اندر بھی رہے ہیں جس نے کہا کہ ہمیشہ سے کائنات ہے اور ہمیشہ ہی رہے گی. بڑے بڑے فلاسفرز آئے ہیں، اس کے مقابلے میں قرآن پاک نے کہا نہیں ہمیشہ کے لیے نہیں. آج بھی دیکھ لیں آپ، سائنٹیفکلی یہ پرووڈ ہے، اسٹیبلشڈ ہے کہ یہ ایک دن آئے گا، یہ ختم ہو جائے گا، ڈسٹروائے ہو جائے گا سارا. دیکھو بات تو وہی سچ ہو رہی ہے نا جو قرآن ذکر کر رہا ہے، یہ تباہ ہوگا پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. فضول پیدا نہیں کیے گئے ہیں، اتفاقی طور پر ہم اس دنیا میں نہیں آئے ہیں. اللہ نے بیان کیا اعمال ہوں گے، اس کی جزا ہوگی، سزا ہوگی. یہ جتنی باتیں آخرت سے متعلق ہیں یہ سب کے سب غیب مستقبل کے حوالے سے ہی. پھر آخرت کی زندگی کیسے ہوگی، انعامات کیسے ہوں گے، وہاں راحتیں کیسی ہوں گی، وہاں عذابات کیسے ہوں گے، یہ تمام چیزیں فیوچر ہی ہیں. تو ایک مسلمان اس کا فیوچر سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. یہ تو قرآن پاک نے بہت ذکر کیا. دنیاوی حساب سے بھی بہت سی چیزیں ہیں جو غیبی، ماضی اور مستقبل کے حوالے سے قرآن ذکر کرتا ہے. جتنی تبلیغ پاکستان اور انڈیا میں ہوتی ہے میرا خیال ہے کہیں نہیں ہوتی. 100 سال تبلیغی جماعتوں کو ہمارے ہو گئے بلا تمثیل، 100 سال ہو گئے. لیکن اسلام کہاں پھیل رہا ہے، مسلمان کہاں بن رہے ہیں، یورپ میں. وہ ایک فیکٹ حقیقت ہے یہ کہ میں تبلیغ نہیں کر رہا ہوں وہاں جا کے. وہ لوگ قرآن کھول رہے ہیں، فیوچر دیکھ رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں. ہر ایک جس طرح وہ قرآن کو دیکھ رہے ہیں وہ ایک معجزے کا ظہور ہو رہا ہے. الگ طریقے سے دیکھتے ہیں. میرے ایک جاننے والے ہیں اور باہر ہوتے ہیں اسپین میں، تو ان کے ایک دوست تھے، ٹھیک ہے، وہ ان کو بڑا شوق تھا مذاہب کو پڑھنے کے لیے، اور انہوں نے کتابیں لیں اور بہت زیادہ اسٹڈی کی. ان کو بہت معلومات ہے ہر مذہب سے متعلق، اور بہت عرصے کی ایک تحقیق کے بعد انہوں نے پھر اسلام کو قبول کیا کہ ہر مذہب سے سب سے بہترین یہی ہے بھائی. ٹھیک ہے، اچھا ان سے کبھی کبھی ہمارے دوست مجھے بات کرواتے ہیں، میں ان سے ٹھیک طریقے سے بات نہیں کر پاتا.
یعنی اس کو اتنا نالج ہے ہر مذہب کا. بھائی ہمیں تو اتنے مذاہب ہمیں پتہ ہی نہیں, سیدھی سی بات ہے. ہماری مہارت چند چیزوں کے اوپر ہے, ہم اس پہ لوگوں کو تھوڑی سی گائیڈ کر دیتے ہیں. ہر چیز پہ تو مہارت ہے نہیں, لیکن اس کو اتنی مہارت تھی مذاہب کے اوپر, کیا کیا وہ باتیں کرتا ہے. میری کبھی اس سے بات ہوتی ہے تو میں بھی محسوس کرتا ہوں کہ یار یہ بہت اس کو نالج ہے. تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جب اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ بہت الگ نظریے سے اسٹڈی کرتے ہیں. ہم لوگوں کو چونکہ وہ ایک مل گیا وراثتاً, تو ہم لوگوں نے قدر نہیں کی, ہم نے پڑھا نہیں, ہم نے سیکھا نہیں, ہم نے سمجھا نہیں. تو شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پھر اس کے نقصانات دینی ہو دنیاوی ہو ہر لحاظ سے ایک فساد بھی تو سامنے نظر آ رہا ہو. سر ہمیں قرآن پہ لوٹنا پڑے گا. اللہ ہمیں دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی طرف لوٹا دے, کیونکہ قرآن کی جو برکت ہے اس سے محرومی جو ہے نا ہمیں نہ دنیا میں نفع دے گی نہ آخرت میں دے گی. بالکل. جزاک اللہ.